ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج کا پریسر انتہائی امپورٹنٹ، پشاور میں یہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، اور پھر گزشتہ رات سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی افغانستان کو لے کے، تو کیا اب ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ نو مور نیگوشیشنز، اب ہارڈ ہٹنگ ہوگی چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، بالکل جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب کا آپ نے ان کی سانگ بائٹ تھی، بالکل ایسی ہے کہ ہر ریاست کی ٹالرنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے جو فریق ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، اگر وہ ہماری اس ٹالرنس کو کسی طرح یہ سمجھیں کہ وہ ہماری کوئی کمزوری ہے، تو پھر یقیناً جو ہے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ واقعی جس نہج پہ اب چیزیں ہو گئی ہیں، افغانستان ایپی سینٹر ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کا، اور اس ایفرٹ میں جو پاکستانی خوارج جنہوں نے وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے، اور جن کو مزید جو ہے جو ان کو جو سپورٹ کہہ لیجئے یا ان کو حوصلہ کہہ لیجئے، جو ان کو ملا آج سے 2 سال پہلے افغان طالبان کی انٹرم گورنمنٹ کے فارمیشن کے بعد، جنہوں نے اگرچہ دوحہ ایکارڈ میں اور اس کے بعد بھی بارہا جو ہے یہ بیانات وہ دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن عملی طور پہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیے. اور اب جب کہ وہ آپٹکس جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اب اگر وہ جا کے ہمارے ہی دشمن جس کے ساتھ ابھی حالیہ مہینوں میں ہم جنگ کر کے جو ہے اور ان کو ایک شکست فاش دینے کے بعد ہم فارغ ہوئے ہیں، اور جو ملک یہ اپنے برملا اس جو ہے ناپاک ارادوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن سندور کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کی مینیفیسٹیشن یہی ہے کہ آپریشن سندور تھرو ادر مینز، جو کہ سب کائنیٹک جو ہے سب کنونشنل ڈومین میں وہ کر رہے ہیں ہمارے 2 صوبوں میں، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی میں. تو اب اگر وہ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر ہم حق بجانب ہیں کہ ہم اس کے خلاف. اعجاز ملک صاحب، وہاں سے ایس جے شنکر کا جو سٹیٹمنٹ اس کے فوری بعد آیا ہے، جو رد عمل آیا ہے، وہ بھی بڑا معنی خیز ہے. نور ولی محسود کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ ان سوورینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کی سرحد پہ جا کے اگر کوئی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس پہ ریٹیلیشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ٹی ٹی پی سے، پھر افغانستان سے، پھر اس میں بھارت کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا، تو اب اس کا بیک لیش تو آئے گا؟ دیکھیے، یہ سٹیٹمنٹ تو ایک بے شرمی کی انتہا ہے. یہ اگر ہمارے خلاف تو ٹیررزم ہو رہا ہے، انہوں نے تو ایک پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے تو ہمارے ملک میں سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کیا، اسی چیز کو جواز بناتے ہوئے. اس وقت ان کو اپنی یہ جو ہے کسی ملک کی سولیڈرٹی یاد نہیں آئی تھی. اس وقت تو وہ پاکستان کو یہ تاثر دینے کے لیے اور اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ کوئی اکراس بارڈر اگر وہ کسی ایسے ٹھکانوں کو، وہ کسی سویلین آبادی کو تو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسے ملیٹنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے ریئیکشن کے لیے بھی ہم وقت تیار ہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی جو ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ریزالو ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ وہ صلاحیت بھی ہے کہ ہم دشمن کو اس کے گھر میں جا کے بڑی دور تک اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو اعجاز ملک صاحب، اس سارے معاملے کا کوئی بیک لیش آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انسرجنس بڑھنے کی صورت میں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھنے کی صورت میں، ظاہر ہے ہم نے جب ان کے ساتھ کراس دا ٹیبل آ کے بات کی
پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ اپنے آپ کو مسلح کرنے کا, ری آرگنائز کرنے کا موقع ملا. دی کیم بیک اسٹرانگلی. اب جو ہوا ہے, جو ہم نے فیصلہ کیا ہے, کیا اس کا کوئی بیک لیش آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, وہ جو میکسیمم ہمارے خلاف کر سکتے ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ جا ملے ہیں, بھارت سے سپورٹ مسٹر کر رہے ہیں, بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس کے بعد بیک لیش کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو ہم جو کر رہے ہیں وہ ری ایکشن ہے, ہم خود جو کر رہے ہیں یا کریں گے وہ اصل میں ری ایکشن ہے, کیونکہ وہ تو اپنا ایکشن کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ. تو کیا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے آفسر جوانوں کی اور معصوم لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے اس امید پہ کہ شاید ان کو کوئی شرم آ جائے ان تمام احسانات کی جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیے ہیں یا اب تک کرتے چلے آئے ہیں؟ تو یہ سمجھا جائے کہ تمام ڈپلومیٹک آپشنز اور چینلز جو ہیں اب ان کا کوئی فائدہ نہیں, یا بے فائدہ یا بے سود رہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب تو صرف اور صرف قوت کا استعمال ہوگا, طاقت کا استعمال ہوگا ان کے اگینسٹ. دیکھیے جی, ڈپلومیٹک چینلز کی آپشن تو دو طرفہ ہوتی ہے نا. اگر افغانستان کو ہمارے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رجوع کریں, وہ اگر ہمارے ساتھ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنے کے بجائے یا ہماری طرف جو ہے رجوع کرنے کے بجائے اگر وہ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے فوٹو آپس کر رہے ہیں تو اس سے ہم پھر کیا نتیجہ نکالیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم تو دیکھیے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. ہم ہمیشہ سے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز بھی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو ہر قیمت پہ امن چاہتے ہیں, کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ کسی قسم کی کنفرنٹیشن اور کانفلکٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھی امن سے رہیں, ان کے عوام کے مسائل بھی حل ہو, ان کی بھی سوشو اکنامک اپ لفٹ ہو. لیکن اگر, اور اس کا ہمیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. اعجاز ملک صاحب, میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر. اس سارے معاملے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, ایک طرف تو ریجنل پلیئرز ہیں, پھر گلوبل پلیئرز بھی ہیں. ظاہر ہے چائنا ہے, پھر یو ایس ہے, تو ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ کیا یہ جو ہو رہا ہے یا جو فیصلہ ہم نے کیا ہے, اگر چائنا ہمارا ایلائے ہے تو کیا ہم نے اس کو آن بورڈ لیا؟ پھر کیا یہ یو ایس کو آن بورڈ لینے کے بعد ہو رہا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں بھی تو بڑی توجہ طلب اور معنی خیز ہے سر. نہیں دیکھیے جی, میں اس چیز کا تو پریوی نہیں ہوں کہ کس کو آن بورڈ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا, لیکن جو ایک لاجیکل انالیسس ہم کر سکتے ہیں وہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک ایسے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہم بڑے وقار کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو ہم لوگ بتا سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہماری پذیرائی ہو رہی ہے دنیا کے کیپٹلز میں, اس میں ہمیں جو ہے کسی مزید ڈپلومیٹک ایفرٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی اپنے ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم جو اقدامات بھی اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعجاز ملک صاحب, ایک اور پرابلم جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کا بھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ who will be happy with this؟ کیا یو ایس اس سے خوش ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم دوحہ پیس ایگریمنٹ یا اکارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے سگنیٹریز کو بھی دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو وہ ہے, اور پھر دوسری طرف ظاہر ہے چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے جی, چائنا ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں, اور ہم نے بہت سارے جو ہیں ٹف ٹائمز اکٹھے گزارے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات جو ہیں وہ عمومی طور پہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں, اور وہ ہمیشہ اس وقت ہماری طرف جو ہے ان کا جھکاؤ ہوتا ہے جب ان کو اپنے گلوبل آبجیکٹیو کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے فارن پالیسی میں, جس میں ہم کسی ایک پرٹیکولر کیمپ کے فالوورز نظر نہ آئیں. ہم اپنا جو ہے ایک
इंडिपेंडेंट। जी मैं यही सर जानना चाह रहा हूँ कि इस कार्रवाई से आपको लगता है कि बैलेंस क्रिएट होगा या बैलेंस आउट हो जाएगा? जी मेरा ख्याल है कि इससे बैलेंस खराब तो नहीं होगा, बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि लेकिन हम जो कुछ वहाँ करें उसके लिए जो एक स्पिरिट और जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट तक महदूद रहना चाहिए। अगर उसमें और ये जो यूएस बेसिस का मामला है एजाज मलिक साहब, वो उससे चाइना खुश होगा? यकीनन नहीं होगा, और उससे हमें भी खुश नहीं होना चाहिए। मतलब ये मेरी ज़ाती राय है, हमारी पॉलिसी मेकर क्या डिसाइड करते हैं, यकीनन वो भी हमसे ज़्यादा अच्छे मुहिब वतन हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर ही सोचेंगे, हमें उनके बारे में हमेशा अच्छा गुमान होना चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अभी तो 20 सालों के बाद अमेरिका वहाँ से निकला है, और उनकी वहाँ मौजूदगी में हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। उस पूरी कोलिशन में 9/11 के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा जानों की कुर्बानियाँ दी हैं तो वो पाकिस्तान है। तो हमें अब मज़ीद किसी ऐसी एफर्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए कि जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट और हमारे लोगों का नुकसान हो। ठीक, एजाज महमूद मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर डिफेंस एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद।